अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूं आयशा बख्श। बानी पीटीआई ने कहा है कि मुल्क में एस्टैब्लिशमेंट की हुकूमत है। शहबाज शरीफ को सिर्फ फीते काटने के लिए रखा गया है। मुल्क में जमहूरियत की कब्र खोदी जा रही है। अगर एस्टैब्लिशमेंट को पाकिस्तान बचाना है तो शफाफ इलेक्शन की तरफ जाना होगा। उनका कहना था कि इलेक्शन में तारीखी धांधली हुई, इलेक्शन कमीशन ने फ्रॉड इलेक्शन कराए। काजी फाइज ईसा कह रहे हैं इंट्रा पार्टी इलेक्शन क्यों नहीं कराए? क्या चीफ जस्टिस को मालूम नहीं हमारी सारी पार्टी अंडरग्राउंड थी? उन्होंने मजीद कहा कि मुश्किल फैसले वो करता है जिसके पीछे अवाम खड़ी हो। जमहूरियत अखलाकी रवैयों पर चलती है। बानी पीटीआई की ये तमाम बातें तजादात से भरपूर हैं। क्या 2018 के इंतखाबात शफाफ थे? क्या ये हकीकत नहीं कि इमरान हुकूमत की पूरी बुनियाद ही एस्टैब्लिशमेंट की हिमायत पर खड़ी थी? बानी पीटीआई कई बार इस बात का इतराफ़ कर चुके हैं कि हुकूमती मामलात चलाने, कानून साजी के बिल मंजूर करवाने, सेनेट और कौमी असम्बली में एतमाद का वोट लेने के लिए किसकी मदद लेना पड़ती थी। पंजाब में किसने पीटीआई को अक्सरियती और नून लीग को अक़लियती जमात बनाया? अभी ये सिर्फ बानी पीटीआई की वजारत उज़्मा की मिसालें हैं, वरना एक सियासतदान के तौर पर मुशर्रफ की हिमायत, इशारों पर धरने, शहरों को लॉकडाउन करने, अदालतों में मुतनाज़े मामलात लेकर जाने, मनचाहे फैसले लेने जैसे कारनामे भी उनके सियासी प्रोफाइल का हिस्सा हैं। आज चीफ जस्टिस पर अदम एतमाद करने वाले बानी पीटीआई को क्या गुड टू सी यू कहने वाले जज साहिबान पर ही एतमाद है? कोई शक नहीं कि जमहूरियत अखलाकी रवैयों पर चलती है, मगर मुखालिफिन को ब्लैकमेल करने, मनशियात डालकर गिरफ्तार करवाने, तोशाखाना की घड़ियां बेच देने और झूठे मुकदमात बनवाने क्या जमहूरी मिसालें थीं? यह भी मुमकिन है कि जेल ने वाकई चेयरमैन पीटीआई की सोच तब्दील कर दी हो। अगर ऐसा है तो फिर बानी पीटीआई उसी एस्टैब्लिशमेंट से नए इंतखाबात का मुतालिबा क्यों कर रहे हैं जिस एस्टैब्लिशमेंट को वो अप्रैल 2022 से मुसलसल तनकीद का निशाना बना रहे हैं? ऐसे में सवाल यही है कि बानी पीटीआई की ऐसी बातें क्या उनकी तजादात से भरपूर सियासत को मजीद अया नहीं कर रही हैं? इसी पर पैनल से गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ हैं ज़ैगम खान, अबसार आलम, इफ्तिखार अहमद और शहजाद चौधरी साहब। आप चारों का शुक्रिया। प्रोग्राम का सवाल, जेल में निज़ाम पर सवाल, वज़ीर आज़म होते हुए निज़ाम का दिफा, बानी पीटीआई की तजादात पर मबनी गुफ्तगू क्या अब मजीद सियासी फ़ायदा दे पाएगी? ज़ैगम साहब, वो कहते रहे कि यू टर्न मकसद हासिल करने को अच्छे होते हैं, जैसा कि कहा जाता है कि दाग अच्छे होते हैं धो दिए जाएं। ये इतने यू टर्न्स और इतने तजादात के बाद अब कोई मुस्तकबिल में उन्हें सियासी फ़ायदा हो पाएगा? देखिए, सियासी फ़ायदा तो इस वक्त उसको होगा जो निज़ाम से, हुकूमत से बाहर होगा। सियासी फ़ायदा तो उनको सिर्फ इस वजह से मिल रहा है कि वो इस वक्त इस हुकूमत का हिस्सा नहीं है और इस वक्त जितनी मुसीबत है उससे वो बाहर हैं। इसलिए सियासी फ़ायदा तो उनको हो रहा है कि एंटी इस्टेब्लिशमेंट जो बयानिया है उसको वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं और हुकूमत से बाहर हैं। इस वक्त जितनी माशी मुश्किलात आ रही हैं उसका इल्ज़ाम उन पर इस वक्त कम अज़ कम इस वक्त नहीं दिया जा सकता। देखिए, इमरान खान जो हैं वो इस्टेब्लिशमेंट के बयानिए के अमीन हैं। इस्टेब्लिशमेंट ने जो बयानिया अयूब खान की तकरीर से शुरू किया था कि ये सब सियासतदान चोर हैं और इस मुल्क को एक सलाहुद्दीन अयूबी की ज़रूरत है, और अयूब खान ने कहा था कि मैं वो सलाहुद्दीन अयूबी हूँ और जमहूरियत अहम नहीं होती और जो शख्स इक़्तिदार में बैठा है उसको बहुत तगड़ा और ताकतवर होना चाहिए। तो इसलिए तो इस्टेब्लिशमेंट और उनकी मोहब्बत थी ना, और इमरान खान इसमें ट्रूली बिलीव करते थे। और उसकी एक दूसरी वजह थी, इसलिए कि वो जिस मिडिल क्लास की ताकत पर खड़े हुए थे शुरू में, कम अज़ कम जिस मिडिल क्लास को रिप्रेजेंट कर रहे थे, वो मिडिल क्लास, शहरी मिडिल क्लास, 15-20% पाकिस्तान की खुशहाल मिडिल क्लास, वो इस्टेब्लिशमेंट के इस बयानिए में यकीन रखती थी। इसीलिए तो मिलकर उन्होंने हाइब्रिड सिस्टम बनाया। अब हाइब्रिड सिस्टम का मतलब क्या था? हाइब्रिड सिस्टम का मतलब था कि जो आइन से मावरा अख्तियारात इस्टेब्लिशमेंट को हासिल हैं उसके बारे में बात करने की ज़रूरत ही नहीं है, उसके बारे में झगड़ा करने की ज़रूरत ही नहीं है। उसको मान लो कि बस हैं और उसके फ़ायदा उठाओ और मिलकर चलो। यही है ना हाइब्रिड सिस्टम, यानी डेमोक्रेटिक और अनडेमोक्रेटिक, आइनी और गैर आइनी जो अख्तियारात हैं उनको मिला लो। तो जो थोड़ी बहुत डेमोक्रेटिक गेन्स पाकिस्तान को मिली थी 2018 के बाद से, वो 2014 के बाद से रिवर्स हुई ना, वापस एस्टैब्लिशमेंट के पास ताकत गई। तो इमरान खान ने तो कौन से डेमोक्रेटिक गेन्स मिले थे? खुद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जब उतरे तो उसके बाद बताते रहे कि उनके तो इख्तियार में कुछ नहीं था।
تو وہ کون سے گینز، کیونکہ ہائیبرڈ تو تبھی سے سٹارٹ دیکھیں ہوا، اگر اختیار میں وہ خود بتاتے رہے، ہر بات کے لیے بتاتے رہے، اگر اختیار میں نہیں تھا، جی اگر اختیار نہیں تھا تو کیا انہوں نے اختیار کو بڑھانے کی کوشش کی؟ یہی مسئلہ تھا نا کہ سب اپنا اختیار بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں. وزیر اعظم کو اختیارات کے لیے جھگڑنا پڑتا ہے، جمہوریت کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے، تو کیا انہوں نے کچھ کیا؟ انہوں نے نہیں کیا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان کسی بھی طریقے سے دوسری سیاسی جماعتوں سے مختلف نہیں ہے، کیونکہ جو اصل کھیل ہے پاکستان میں وہ اشرافیہ کے مفادات ہیں، جو نظام ہے وہ اشرافیہ کے مفادات ہیں، باقی سب گلاں باتیں ہیں. باقی جو اشرافیہ کے مختلف حصے ہیں اس کے تضادات ہیں، اس کے جھگڑے ہیں، اور وہ جھگڑے اپنے فائدے، اپنے اختیارات کے لیے ہیں. تو جو عمران خان کی گلاں باتیں ہیں، یہ گلاں باتیں ان کو کوئی ریلیف دے سکیں گی جو کہ تضادات سے بھرپور ہیں، کہ وہ کہتے کچھ ہیں پر بلیو کسی اور بات پہ کرتے ہیں؟ اس وقت کم از کم یہ ہے کہ یہ جو باتیں ہیں، یہ جو بیانیہ ہے، جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ ہے، نہیں، یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ کیسے ہے زیغم صاحب؟ جب وہ اسٹیبلشمنٹ کو کہتے ہیں کہ آؤ اور مجھے شفاف الیکشن دو، یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ کیسے ہے؟ دیکھیں یہ تو آپ اس کے اندر ریڈ کر رہی ہیں نا، کھول کے کہہ رہی ہے. میں نے لفظ استعمال کیا بیانیہ، میں نے پالیسی نہیں کہا. میں نے یہ نہیں کہا کہ ان کی پالیسی بدل گئی ہے، ان کی اسٹریٹجی بدل گئی ہے. میں نے لفظ استعمال کیا بیانیہ کا. دیکھیں بیانیہ کی حد تک تو وہ انتہائی اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے نا. وہ وہاں پہ جا رہے ہیں، وہاں تک گئے ہیں جہاں پہ پاکستان کی کوئی سیاسی جماعت پہلے نہیں گئی تھی. ٹھیک ہے، وہ تو ملٹری کی لیڈرشپ تک کو اٹیک کر رہے ہیں. اس وقت جھگڑا تو ان کا آگے ہے نا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. اور انہی سے الیکشن مانگنا، انہی سے کہنا کہ جمہوریت کی قبر کھود رہی، مطلب انہی کو کہہ رہے ہیں کہ جمہوریت کی قبر کھود رہے، انہی کو کہہ رہے ہو کہ الیکشن کراؤ. بالکل. دیکھیے اور سب جماعتیں یہ کرتی ہیں. آپ کو ووٹ سے عزت دو کے ساتھ جو باجوہ کو ایکسٹینشن 2 تک کا سفر تھا وہ نہیں تھا. بالکل جس دن وہ باجوہ کو ایکسٹینشن دے رہے تھے نواز شریف صاحب، جس دن ان کی پارٹی جو وہ دے رہی تھی، اس دن بھی وہ ووٹ کو عزت دو کہہ رہے تھے. بالکل ٹھیک ہو گیا. اس دن بھی جلسوں میں مریم نواز کیا کہہ رہی تھی؟ ٹھیک ہو گیا. یہ تو تضادات ہے نا. فائدہ کہیں نہ کہیں ہو جائے گا کہ جن تضادات کی بنیاد پہ نون لیگ نے فائدہ لیا، انہی تضادات کی بنیاد پر ان کو بھی ملنا ممکن ہے. افتخار صاحب جی کوئی شک نہیں ہے، بالکل ٹھیک ہو گیا، پاپولیرٹی میں کوئی شک نہیں ہے. افتخار صاحب بانی پی ٹی آئی کہہ رہے ہیں کہ ملک میں جمہوریت کی قبر کھودی جا رہی ہے. 2018 سے 22 تک کیا ملک میں جمہوریت توانا ہو رہی تھی؟ کمال کی باتیں کرتے ہیں، جیل میں بیٹھے ہیں، واحد قیدی ہے جس کو اس قسم کی سہولتیں ہیں. جب سے وہ جیل میں بیٹھا ہے روز وہ ایک تقریر کرتا ہے، روز وہ ایک بیان جاری کرتا ہے، روز وہ ایک انٹرویو جاری کرتا ہے. کمال کی چیز ہے. کیا جمہوریت ہے اس ملک میں؟ اور جمہوریت کیا ہوتی ہے کہ ایک قیدی کو اتنی چھٹی اور اتنی اجازت دے دی جائے، جمہوریت اسی کا نام ہے. یہاں پہ 77,000 قیدی ہے جیلوں میں. کیا ان 77,000 قیدیوں کو اپنے لواحقین سے ملنے کا جو 15 دن کی اجازت ہے جیل مینول میں، اس کے مطابق بھی عمل ہوتا ہے؟ سر ہوتا ہوگا، یہ ہائی پروفائل ہیں تو نتیجے میں نظر آتا ہے. 77,000 جو قیدی ہیں، ان کی ماں، باپ، بہن، بھائی جو بیچارے تپتی دوپہر میں جنگلوں کے بعد چپک کے کھڑے اپنے لواحقین سے باتیں کرتے ہیں، یہ اس کی جمہوریت کا فائدہ اٹھا رہا ہے. اور یہ میڈیا کو شاباش دے کہ ہم جیسے لوگ روز اس کے کھیل کو اور اس کے موقف کو لے کے بات کرتے ہیں. کیا اس ملک میں یہ پہلا لیڈر ہے؟ باقی لیڈرز کو بھی لے کر بات یہ پہلا لیڈر؟ میں چیلنج کرتا ہوں، آج تک پاکستان کے کسی بھی لیڈر کو اس قسم کی سہولتیں نہیں تھیں. وہ کہتے ہیں سہولتیں نہیں ہیں، جو میں کہتا ہوں نہیں تھیں. میں چیلنج کرتا ہوں. I have been a political worker. میں جرنلسٹ ہوں 38 سال سے. ثابت کرے مجھے کوئی کہ کس کو یہ اجازت تھی کسی بھی سیاسی لیڈر کو، سید مولانا ابواللہ مودودی سے لے کے ذوالفقار علی بھٹو تک، ولی خان سے لے کے عبدالصمد تک، اچھا تک، کس کو اجازت تھی؟ یہ خود اپنا آصف زرداری کو، بے نظیر کو. یہ تماشا بنایا ہوا ہے، کھیل یہ ہو رہی ہے. اور ہم روز اس کھیل کو پروجیکٹ کرتے ہیں، ہم روز اس کا نام لیتے ہیں. وہ پولیٹیکل لیڈر تو ہیں. اگر پولیٹیکل لیڈر ہے تو بہت سارے پولیٹیکل لیڈر پاکستان میں رہے ہیں جن کو بات کرنے کی اجازت بھی نہیں رہی، جن کو اٹک کے قلعوں میں
ان سیلوں کے اندر رکھا گیا جہاں روشنی نہیں جاتی تھی. یہ کوئی خاص لیڈر ہے اور اسی کا وہ فائدہ اٹھا کے روز اس قسم کی گفتگو کرتا ہے. سیاسی فائدہ ہوگا انہیں. کیا فائدہ ہو رہا ہے اس کو؟ ہوگا, پوچھ رہی ہوں. جب الیکشن آئیں گے دیکھیں گے. ٹھیک ہے, جب الیکشن آئیں گے دیکھیں گے. آج پھر اس نے سپریم کورٹ کے جج کو کی توہین کی ہے. آج اس نے پھر پاکستان کے کانسٹیٹیوشنل ادارے الیکشن کمیشن کی توہین کی ہے. آج وہ پھر اسٹیبلشمنٹ کو گھسیٹ کے لانا چاہتا ہے کہ مجھے الیکشن دو. پھر شفاف الیکشن کے بارے میں 94 سے تم سیاست کر رہے ہو. تمہارا وہ کون سا فارمولہ تم نے دیا 94 سے آن ورڈ شفاف انتخابات کے بارے میں؟ بطور پارٹی پریزیڈنٹ تمہارا شفاف انتخاب تھا مشرف کو ووٹ دینا. تمہارا شفاف انتخاب تھا کہ ایک سیٹ سے مطالبہ کرنا کہ مجھے 100 سیٹیں دے دی جائے. ٹھیک ہو گیا. یہ کیا باتیں کرتے ہیں؟ اور ہم ذمہ دار ہیں. میں سمجھتا ہوں ہم لوگ ذمہ دار ہیں. ہم اس کا کھیل کھیل رہے ہیں اور اس کا کوئی فائدہ عوام کو نہیں ہے. حالانکہ اس کے پاس موقع تھا کہ جیل سے وہ مطالبات کرتا غربت کے خاتمے کے لیے. وہ تجویز کرتا کہ غربت کا خاتمہ وہ کیسے تجویز کرتا ہے. وہ کہتے پہلے باہر نکالو پھر آ کے وہ بتائیں گے. وہ یہ تجویز کرتا جیل سے کہ جناب یہ جو مہنگائی بڑھ رہی ہے اس کو قابو کیسے کرنا ہے. وہ جیل سے تجویز کرتا کہ یہ بجلی کے بل ہیں ان میں کمی کیسے کرنی ہے. آپ کو یاد نہیں رہا, آپ بھی یہاں پہ اس ملک کے اندر حکمران رہے اور آپ کے دور میں بھی سویلین کے ٹرائل ہوئے ملٹری کورٹ کے اندر. آپ بھول جاتے ہیں. آپ مذاق کر رہے ہیں پوری قوم کے ساتھ اور اس میں ہم بھی شامل ہیں صحافی جو روز آپ کے اس بیان کو لاکھوں کروڑوں لوگوں تک پہنچاتے ہیں. شہزاد چودھری صاحب, اسٹیبلشمنٹ کی حکومت ہے. شہباز شریف کو صرف فیتے کاٹنے کے لیے رکھا گیا ہے. یہ بانی پی ٹی آئی عمران خان فرما رہے ہیں. بانی پی ٹی آئی کو کن مقاصد کے لیے رکھا گیا تھا 18 سے 22 تک؟ مقاصد کو چھوڑیں, یہ مجھے یہ فیصلہ کر لیں کہ یہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے یہ صرف فوج ہے یا اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ریاستی اشرافیہ ہے. تو اگر تو فوج ہے تو پھر فوج کا نام لے کے بات کرنی چاہیے, اور اگر ریاستی اشرافیہ تو میں بڑی حد تک اس سے ایگری کروں گا کہ وہاں پر بھی اس قسم کے دو سوچیں پائی جا سکتی ہیں. مجھے یہ نہیں پتا کہ پائی جاتی ہیں یا نہیں, پائی جا سکتی ہیں, جس کی بنیاد پہ ایک کہانی گھڑی جا سکتی ہے, ایک نیریٹو بنایا جا سکتا ہے جو کہ شاید بہت سے حصوں میں قابل قبول ہو. آپ نے کہا کہ سیاسی فائدہ, سیاسی فائدہ یہاں پر اس کو ہوتا ہے جو کہ جس طریقے سے زیغم صاحب نے کہا جو کہ اپوزیشن میں ہوتا ہے, لیکن سیاسی فائدہ اس کو بھی ہوتا ہے جو طاقت میں بیٹھا ہوا ہے. مثال کے طور پہ شہباز شریف صاحب کو نہیں پتا کہ وہ کس قسم کا سیاسی قیمت ادا کر رہے ہیں اس حکومت میں اس وقت بیٹھ کے, اور جس قسم کے فیصلے کرنے چاہیے یا ان کو کرنے کی ضرورت پڑ رہی ہے یا وہ جس رستے پہ چل رہے ہیں اس سے سیاسی کیپٹل ان کا بن رہا ہے یا خراب ہو رہا ہے. میرا خیال ہے اس کے باوجود اگر طاقت کے لیے بیٹھے ہیں تو سب سیاستدان کا, میں صرف پی ٹی آئی ورسز پی ایم ایل این کی بات نہیں کرتا, سیاست کا مقصد ہی طاقت کا حصول ہے. کیوں ہے یہ جا کے طاقت کا حصول جو ہے پھر یہ آگے آپ اس کو استعمال کیسے کرتے ہیں اس کے اوپر سوالات اٹھائے جا سکتے ہیں, جو کہ ہمارا صحیح مقطع نظر ہونا چاہیے جب ہم کسی بحث میں الجھتے ہیں. تو بحث یہ ہونی چاہیے کہ طاقت کے جب طاقت مل گئی تو اس کو استعمال کیسے کیا, یہ اس کا امتحان ہے جس کو ہم پرفارمنس کہہ کے چھوڑ دیتے ہیں. پرفارمنس نہیں, یہی مقصد ہے کہ اس طاقت کے ساتھ آپ نے کرنا کیا. جہاں تک بانی پی ٹی آئی کا تعلق ہے, اس کی گفتگو کا تعلق ہے, بانی پی ٹی آئی کی کون سی گفتگو نے اس کو آج تک کوئی فائدہ پہنچایا؟ یعنی ایک موو ہوتی ہے اس کی کاؤنٹر موو فوراً آ جاتی ہے. 3 جگہ پہ اس کو اگر ملتی ہے ضمانت ملتی ہے تو اگلے دن اس کی ضمانت کینسل بھی ہو جاتی ہے 3-4 جگہ کے اوپر. تو کہنے کا مطلب یہ ہے, اور اس کے اوپر رنا ثنا کو فالو کرنا, ان کی باتوں کو فالو کرنا سب سے زیادہ انسٹرکٹیو ہے. وہ بالکل جو بھی جس جگہ بیٹھتے ہیں وہ بالکل کلیئرلی بات کرتے ہیں کہ اس میں کیا مشکل ہے کہ ریاست کوئی اور مقدمہ ڈال کے ان کو چاہے. تو ریاست کا فیصلہ ہے اس وقت, ریاستی نظام کا فیصلہ ہے کہ اس کو جیل میں, بانی پی ٹی آئی کو جیل میں ہونا چاہیے, اور وہ جیل میں پی ٹی آئی میں ہے. اس کو اس وقت تک رکھا جائے گا جب تک اس کو جیل میں رکھنے کی ضرورت ہے یا جب تک معاملات یا انوائرمنٹ تبدیل نہیں ہوتی. جہاں تک آپ کی بات آ گئی کہ اصل میں یہ جو ان کی سیاسی ریلیونس ہے وہ کیا فائدہ ہوا ہے, ایک طور پہ کہ آج بھی بانی پی ٹی آئی جیل میں ہونے کے باوجود, اتنی تہمتیں کھانے کے باوجود آج سب سے زیادہ ریلیونٹ ہے سیاسی طور پر. یہی بات ہم نواز شریف صاحب کے بارے میں کیا کرتے تھے جب وہ لنڈن میں تھے کہ وہ وہاں پہ ہیں, لیکن اس کے باوجود دیکھیے کتنے ریلیونٹ ہے کہ ہم ان کی واپسی کے بارے میں ہم لنک کر کے بیٹھے ہیں کہ پاکستان کی سیاست کس ڈھب پہ جائے گی, اس کا تعلق نواز شریف کی واپسی سے.
اور آج ہم یہی لنک کر کے بیٹھے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کا کیا ہوگا, وہ جیل سے نکلے گا نہیں نکلے گا, اس کو کتنی سہولتیں ہیں, اس کو کیا مل رہا ہے, اس کے کتنے لوگ اس کے حق میں ہیں, کون کس طرح بٹا ہوا. تو میرا خیال ہے یہی گفتگو پاکستان کی سیاسی گفتگو کو جو اصل میں مرکوز کرتی ہے. ہم یہیں پہ پھنس جاتے ہیں انہی چیزوں کے اوپر, شخصیات کے اوپر. فائدہ اگر ہوا ہے تو بانی پی ٹی آئی کو ووٹرز کے ووٹ کا فائدہ ہوا 8 فروری کے, اور ان کی سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ یا جو لیڈرشپ آج سامنے نظر آ رہی ہے اس کو فائدہ پہنچا, ورنہ یہ تو سب چھپ کے خاموش ہو کے بیٹھے ہوئے تھے, یہ تو بات بھی نہیں کرتے تھے. ان ووٹرز نے ان کو کھڑا کیا, ان ووٹرز نے بانی پی ٹی آئی کو ریلیونس دی, ان ووٹرز کا جو زور تھا, جو پریشر تھا, اس نے انفلوئنس کیا, اس نے ہر ایک کو تھوڑا سا ہلا کے رکھ دیا. آج عدالت کے اندر سپیس نظر آتی ہے آپ کو, تو اسی 8 فروری کے ووٹ کی وجہ سے وہ سپیس نظر آتی ہے. بالکل ٹھیک. یہ بٹے ہونے کی وجہ سے نہیں ہے, کیونکہ مختلف نظریات ہوں گے, مختلف سوچیں ہوں گی, مختلف سوچیں جب اظہار ہوگا تو وہ لگے گا کہ ہم تقسیم ہے. یہ کس نے کہا تھا کہ ایک عدالت ایک ہی آواز میں بات کرے گی؟ یہ کیوں نہیں کہا جا سکتا کہ عدالت کے اندر مختلف سوچیں ہو سکتی ہیں؟ تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ تھوڑا سا صبر کرنا چاہیے. پاکستان کی سیاست اس وقت جن مشکل میں پھنسی ہے, جو طاقت میں ہے وہ سمجھتا ہے وہی صحیح ہے, اور جو وہ کہانی بنائے گا ایسے رہے گی. اگر یہ الیکشن کمیشن چاہتے ہیں, صحیح جمہوریت چاہتے ہیں, صحیح الیکشن کمیشن چاہتے ہیں, تو سب کو پتا ہے کہ الیکشن کمیشن کو کیسے کام کر دینا چاہیے, اس کی آزادی کیسے انشور کرانی ہے. درست ہو گیا شہزاد صاحب. لیڈر ریلیونٹ رہتا ہے کیونکہ وہ عوام میں سے آتا ہے, اس لیے سوال یہ رکھا کہ جب جیل میں ہوتے ہیں تو نظام کو سوالیہ نشان بناتے ہیں, اور جب وزیر اعظم ہوتے ہیں تو اس نظام کا دفاع کرتے ہیں. ابصار صاحب, ٹو رانگ ڈونٹ میک ا رائٹ, اور اگر بانی پی ٹی آئی نے اپنے دور میں جمہوریت کو نقصان پہنچایا, تو کیا آج کی حکومت مختلف قانون سازی کر کے ایک ہائیبرڈ نظام کو مزید مضبوط جو بنا رہی ہے, تو اس کو جواز دیا جا سکتا ہے؟ پھر نہیں, اس کا جواز تو کوئی نہیں ہے, لیکن ایک پروسیس بھی ہوتا ہے, جو پروسیس سیٹ ان موشن, تو وہ پھر پروسیس اپنا پورا کورس تو پورا کرے گا نا. اب میں ایک دن اپنے یہاں جونیئر سے بیٹھا بات کر رہا تھا آفس میں, کہ ہم نے 30 سال کوشش کی اس میڈیا کی آزادی کے لیے, سٹیپ بائی سٹیپ, تھوڑا تھوڑا پاؤں آگے کر کے, تھوڑا تھوڑا پاؤں آگے کر کے, اور ایک دن آیا 9 مئی, وہ ساری آزادیاں ہم سے چھین کے لے گیا. کیونکہ اس دن ہم لوگ جو جمہوریت کی بات کرتے ہیں, جو بنیادی حقوق کی بات کرتے ہیں, انہوں نے لائن کراس کی, وہ تشدد کے راستے پہ چل پڑے, وہ اس راستے پہ چل پڑے جس کی وہ مخالفت کر رہے تھے. ہماری اس اخلاقی برتری کو ختم کر دیا گیا. یہ وہ پروسیس سیٹ ان موشن کس نے کیا, کس نے, یہ میں کل بھی یہ بات کر چکا ہوں, یہ ہمیں بھولنا نہیں چاہیے. اور بڑے لیڈروں کی چھوٹی غلطیاں قوموں کو بڑے نقصان دیتی ہیں. ویری ٹرو. اور میں کسی لیڈر کا اس وقت احترام کروں گا جب میں اس کو دیکھوں گا کہ اس کے لیڈرز وہ کن کو فالو کرتا ہے, وہ کن کو اپریشیٹ کرتا ہے. اور انفارچونیٹلی خان صاحب کا جو سب سے بڑا آئیڈیل لیڈر ہے, جس کا نام جنرل ایوب خان ہے, اور وہ خان صاحب کا سب سے بڑا, اس کی مثالیں دیتے ہیں امریکہ میں استقبال کی, جو اس لیے استقبال ہوا کہ اس نے پاکستانیوں کی گردن امریکی غلامی میں دینے میں سب سے گھناؤنا کردار ادا کیا. میرے لیے یہ تکلیف ہے کہ خان صاحب ایک دن امریکہ کو گالی دیتے, پہلے کہتے امریکہ میں استقبال ایوب خان کا بات ہوا کیونکہ وہ امریکہ کے غلامی میں دینے والا تھا, ہمیں دے دیا اس نے, جو آج تک نہیں نکل سکے. پھر ایک دن آتے کہتے ہم امریکی غلامی کے خلاف کھڑے ہو گئے ہیں. ایبسولوٹلی ناٹ. آج بھی کہا انہوں نے, آج بھی امریکہ کی قرارداد کی تعریف کی ہے انہوں نے. کس طرح کی دوہرے معیار ہیں. اس طرح کی دوہرے معیار سے زومبیز کو تو آپ کنونس کر سکتے ہیں. میں نے یہ بال دھوپ میں سفید نہیں کیے, اسی ملک میں جد و جہد کر کے کیے ہیں. اور اسی طرح کے لوگوں, میں فیشن کے لیے میڈیا میں نہیں آیا جیسے خان صاحب نے کرکٹ کے لیے, اور پھر ایک دن سوچا میں سیاست میں آ ہی جاتا ہوں, اور وہ آ گئے اور 20 سال لگے رہے. سر, یہ جو تضادات سے بھرپور ان کی گفتگو ہے, یہ ان کو فائدہ دے گی ان فیوچر؟ دیکھیں, تنازع کھڑا کرنا ہے نا, تنازع تو فائدہ دیتا ہے, اور تنازع ان کو فائدہ دے رہا ہے. جو عدلیہ یا میڈیا یا اسٹیبلشمنٹ میں ان کے ساتھ نہیں ہوتا, وہ اس کو ٹارگٹ کر لیتے ہیں. قاضی فائز صاحب کا کردار ان ججوں سے 1000 درجے بہتر ہے جن کے لیے یہ سب کچھ آج کل ہو رہا ہے, جن کے دامن پہ شاید چھینٹا تو چھوڑیں. نہیں, ٹھیک نہیں ہے نا, یہ بات کرنی چاہیے. قاضی فائز صاحب کے خلاف بات ہوتی ہے تو سب کرتے ہیں. جب ان کے حق میں کوئی بات, مجھے بتائیں ان پہ کیا الزام ہے. ان پہ یہ الزام تھا, انہوں نے اس کا دفاع کیا, اور غلط تھا ان پہ لگایا گیا, پھر بھی انہوں نے ان کا دفاع کیا, اپنی جنگ جیتی. 7 سال سب آپ کے حساب سے اور آپ کے مطابق ہوگا تو یہ عادت ڈالی ہے, ان کو عادت ہے اپنے حق میں فیصلے لینے کی. تو جب تک چیزیں ٹھیک نہیں ہوں گی, اور یہ وہ جو اوپر تقسیم کی بات ہوئی وہ نہیں سنیں گے کہ ہر طرح کی رائے ہو سکتی ہے, آپ کو نا پسند بھی ہو وہ رائے, مگر ایگزسٹ کرتی ہے. فی الحال ایک بریک پر چلتے ہیں. بریک سے واپس آئیں گے تو بات کریں گے کہ فون ٹیپنگ کو قانونی کر دیا گیا ہے, کہ غلط استعمال رک پائے گا اس بریک کے بعد.
प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। वफाकी काबीना ने कौमी सलामती के मफाद में किसी जुर्म के खदशे के पेश नज़र हसास इदारे के नामजद ऑफिसर या एक से ज़्यादा ऑफिसर्स को किसी कॉल या मैसेज को ट्रेस करने का इख्तियार देने की मंजूरी दे दी है। एजेंसी का अफसर ग्रेड 18 से कम दर्जे का नहीं होगा। काबीना ने यह इख्तियार पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 1996 की दफ़ा के तहत दिया है। इस दफ़ा के तहत वफाकी हुकूमत को यह इख्तियार हासिल है कि वो कौमी सलामती के मफाद के तहत किसी अफसर को नामजद कर सकती है कि वो टेलीकम्युनिकेशन के सिस्टम के ज़रिए किसी भी कॉल का सुराग लगा सकता है। कॉल या मैसेज में मुदाखलत की गुंजाइश कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के नुक्ता नज़र से एक मुस्तहसन इक़दाम है, मगर इसके कुछ मनफी पहलुओं को नज़रअंदाज भी नहीं किया जाना चाहिए। कानून में इसकी वजाहत कर देनी चाहिए ताकि हुकूमत का एक अच्छा इक़दाम मुतनाज़ बनकर सियासत की नज़र न हो जाए। कॉल या मैसेज में मुदाखलत सिर्फ दहशत गर्दों या कौमी मफाद के खिलाफ सरगर्म अनासिर के मुताल्लिक हो तो किसी को कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए, मगर अमूमन देखा गया है कि कानून की मंशा के खिलाफ इन्हें गैर मुतल्लिका और आम शहरियों को हिरासा करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, जो बुनियादी शहरी हुकूक की सरीहन खिलाफ वर्जी है। क़वानीन माशरती इस्लाह के लिए बनाए जाते हैं, मगर यह भी एक हकीकत है कि इन्हें मुदाखलत बेजा, करप्शन और किसी की ज़ाती अना की तस्कीन के लिए भी इस्तेमाल करने की मिसालें मौजूद हैं, जिससे मुल्क में बेचैनी, अदम तहफ़्फ़ुज़ और बेयकीनी के माहौल को फ़रोग़ मिलता है। पाकिस्तान में कॉल टैपिंग हमेशा से मसला रहा है। शायद ही कोई ऐसा दौरे हुकूमत हो जिसमें कॉल टैपिंग ना की जाती हो। माजी और हाल के कई सियासतदानों की कॉल्स लीक हुई हैं। जाहिर है इन कॉल्स को किसी न किसी सतह पर कोई ना कोई रिकॉर्ड कर रहा होगा। आज पीटीआई इस फैसले पर तनकीद कर रही है, मगर बानी पीटीआई अपने दौर में कॉल ट्रेसिंग को बाकायदा जस्टिफाई कर चुके हैं। ऐसे में ये सवाल है कि अब फ़ोन ट्रेसिंग का इख्तियार बाकायदा एक हसास इदारे को देने से गैर कानूनी कॉल ट्रेसिंग और टैपिंग का सिलसिला क्या ख़त्म हो पाएगा, और सबसे बढ़कर क्या इस कानून का कौमी सलामती के तकाज़ों के तहत ही इस्तेमाल किया जाएगा। इसी पर पैनल के लिए सवाल। फ़ोन टैपिंग कानून का गलत इस्तेमाल रोका जाएगा, हुकूमती दावा। माजी की नज़ीरें, क्या इस कानून के गलत इस्तेमाल को रोका जा सकेगा? शहजाद साहब। देखिए, इस्तेमाल ही इसका जो है वो ही डिसाइड करेगा क्या है इसको गलत इस्तेमाल किया जा रहा है या नहीं। हुआ क्या है, हुआ ये है कि असल में हम जब फ़ोन टैपिंग की बात करते हैं तो हम 20वीं सदी के एक ऐसी फैसिलिटी की बात करते हैं जिसमें टेलीफोन्स आए और उसके बाद फिर उनको टैपिंग का जो तरीका था या जो फ़ोन सुनने का जो तरीका था जो कि शख्सी आज़ादी के मुनाफी था, उसके बारे में एक कानून और कवानीन उन महज़ब माशरों में पास किए गए जहाँ पर के सदर उस मुल्क का जो सदर है उससे इजाज़त देनी पड़ती है अगर आप किसी का फ़ोन टैप करें। ये तो फ़ोन टैपिंग की हद तक हो गया। हुआ क्या है कि जब से ये आपके हाथ में सेल फ़ोन आ गया और डेटा वाला फ़ोन आ गया, तो डेटा वाला फ़ोन तो अब उसकी वजह से आपको किसी किस्म की भी ज़रूरत नहीं है। डेटा में से हर चीज़ जो है वो बिल्कुल आराम से उतारी जा सकती है। उसमें डिजिटल डाटा शामिल है, उसमें वॉइस डाटा शामिल है, उसके अंदर इस किस्म की और इस वक्त जहां मैं बैठा हूं इस मुल्क के अंदर एक रियासतें हैं जहां पर जो कि नोन है फॉर डेटा सेंटर्स, और ये एकर्स और एकर्स के ऊपर डेटा सेंटर हैं। जितना आप फेसबुक, गूगल वगैरह वगैरह पे जाके, अपने इंस्टाग्राम पे और हर किस्म की व्हाट्सएप के ऊपर जाके करते हो, इनके पास एक एक चीज़ विच डाउनलोड हो रही है। अब है क्या, ये तो स्टोरेज होगी, उनके पास स्टोर किया जा रहा है सारे का सारा डाटा। अब इस डाटा को इस्तेमाल कैसे करना है, यहाँ पर अब कमर्शियली इस डाटा को इस्तेमाल किया जा रहा है। सिर्फ यही नहीं, पाकिस्तान में भी अब किया जाता है। और उसका मतलब ये होता है कि जो आपकी टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, आपकी जो प्रेफरेंसेस हैं कमर्शियल तौर पर, उनको आपके सामने लाया जा रहा है। और फेसबुक में आपने इस चीज़ को पाकिस्तान में भी देखा होगा। तो असल में हम फ़ोन टैपिंग से बहुत आगे जा चुके हैं। प्रॉब्लम क्या हुआ है कि जहाँ पर साइबर सिक्योरिटी और सिक्योरिटी का कोई भी निज़ाम जो कि अब उस किस्म की जंग से जो कि असल में जब कौमें जंगें लड़ती थी उससे हट के अब साइबर स्पेस में चला गया है, तो ये मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं क्योंकि हुकूमतें इसकी बुनियाद पे डेटा भी टैप करती हैं, उनको डेटा मुयस्सर भी है। इस्तेमाल की जहां बात आएगी वहां पर कानून साजी करनी पड़ेगी। क्या इस किस्म का डेटा जो कि बगैर इजाजत के हासिल किया गया हो, किसी हुकूमती ऑर्डर के बगैर हासिल किया गया हो, क्या उसको किसी तौर पे किसी शख्स के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है या नहीं? इस पे कानून साजी होने की जरूरत है और इस पे फोकस करने की जरूरत है। वरना डेटा तो इस वक्त आप सबका और हम सबका आपका टेलीफोन बंद पड़ा हो उस वक्त उसकी ट्रांसमिशन और रिकॉर्ड करके आपकी स्पीच आपके पास पड़ा लेकिन जा रही होती है जहाँ पे सुनने की जरूरत हो। तो मेरा ख्याल है कि ये मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं और इसके लिए वाज़े तौर पर इंसानी और शख्सी आज़ादी के पॉइंट ऑफ व्यू से
اور اس کے حساب سے قانون سازی کرنی چاہیے تاکہ اس کو غلط استعمال نہ کیا جائے. درست ہو گیا. اب سار صاحب، عمر ایوب صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایک فاشسٹ حکومت ہی کسی انٹیلیجنس ایجنسی کو شہریوں کی فون ٹیپنگ کا مکمل اختیار دے سکتی ہے. آپ کے خیال میں ماضی سامنے رکھیں تو پی ٹی آئی کتنی حق بجانب ہے یہ بات کہنے میں؟ عمر ایوب صاحب کہہ رہے ہیں اور ماضی سامنے رکھو تو ان کا باپ ہمایوں گور یاد آ گیا. 5 جنوری 1965 کو اپنے باپ کے جھرلو الیکشن جیتنے پہ، باپ جنرل ایوب خان تھا ہمایوں گور کا، 30 بندے مار دیے کراچی کی مہاجر کچی آبادی میں، غریب تھے. تب سے کراچی، تب سے لے کے 1965 جنوری 1965 سے لے کے آج تک کراچی میں لسانی تشدد، لسانی فسادات کی جڑ وہ تھی ہمایوں گوہر نے رکھی، اس کے باپ نے عمر ایوب. اور ہمایوں گوہر کے باپ نے ایوب خان نے نوروز خان کے ساتھ کیا کیا، بلوچ کے ساتھ، باچا خان پختون کے ساتھ کیا کیا، پنجاب کو کیسے ایکسپلائٹ کیا نواب خالہ باغ کے ساتھ. یہ ذرا عمر ایوب صاحب کو ہسٹری کی تھوڑی سی تصویر دکھا دیں، ان کی تسلی ہو جائے گی. میں تو حالیہ ماضی میں گئی تھی، آپ بہت پیچھے چلے گئے. میں تو بانی پی ٹی آئی کے بیان پر کہہ رہی تھی. جی ماضی میں جانا تو پھر ماضی تو ماضی ہے نا، لیٹس ڈگ ڈیپر، وائی ناٹ؟ کیوں اپنی مرضی کا تھوڑا اوپر سے ماضی جہاں پہ دل کرے. تو اس لیے اتنی نہ بڑھا پاکیے داماں کی حکایت انہیں چاہیے. میں بڑے جوش و خروش سے آج کل بولتے ہوئے دیکھتا ہوں، لیکن تھوڑا سوچے کہ ہو کیا رہا. جہاں تک آپ کا سوال ہے، دیکھیں ایک اس میں جائز ٹیپنگ ہے، ایک ناجائز ٹیپنگ ہے. جائز ہے، نیشنل سیکیورٹی کے لیے پوری دنیا میں اجازت دی جاتی ہے، قانون ہے، فائن. لیکن ہمارے ہاں جائز اور ناجائز کی تمیز ہی کوئی نہیں ہے. یہاں زیادہ تر ٹیپنگ اس لیے ہوتی ہے کہ آپ سے کوئی ناجائز کام کروانا ہوتا ہے، آپ کی ذاتی زندگی پہ کوئی انفارمیشن لے کے اکٹھی کر کے. تو میں آپ کو واقعات گنوا سکتا ہوں، اپنی کہانی سنا سکتا ہوں، کسی اور کی کہانی سناتا ہوں، تو کہانیاں بکھری پڑی ہیں جہاں لوگوں کو کہا گیا کہ یہ آپ کی ذاتی زندگی. پر جو حکومت کا دعویٰ ہے تو کیا وہ اب روک پائیں گے جب اس کو قانونی وہ بھی مل گیا ہے کہ کوئی کر رہا ہے تو کسی وجہ سے کر رہا ہے اور اس کی ایک اکاؤنٹیبلٹی بھی ہو پائے گی؟ یقیناً دعویٰ حکومت کرے یا نہ کرے روک نہیں پائے گی. اور حکومت کتنی ہے یہ خان صاحب نے آج کہا ہے فیتے کاٹنے کی بات، تو میں سمجھتا ہوں خان صاحب کی یہ بات حقیقت سے دور نہیں ہے. لیکن خان صاحب بھی فیتے ہی کاٹتے تھے، یہاں وزیر اعظم فیتے ہی کاٹتے ہیں. چلیں جی، ایک بریک لینے کے بعد بات کو آگے بڑھائیں گے. پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہیں گے. پی ٹی آئی جب یہ دعویٰ کر رہی ہے، افتخار صاحب، شہباز شریف نے اس فیصلے سے اپنی شہرگ عملی طور پر کاٹ دی ہے. کیا ہائیبرڈ نظام کو مضبوط کرنے میں عمران خان کو بھی شہباز صاحب پیچھے چھوڑتے جا رہے ہیں؟ اس میں اخلاقی حدود کی بات ہے کہ کیا اپنے سیاسی مخالفین کو بلیک میل کرنے کے لیے ٹیلی فون ٹیپ کیے جائیں. یہ غلط ہے، درست نہیں ہونا چاہیے. میں ذاتی طور پہ ایک واقعے کا گواہ ہوں، اور یہ واقعہ آج سے 44 سال پرانا ہے. میں قید میں تھا اور مجھے میرے تفتیشی افسر نے بتایا کہ میں ایک خاتون کو موتیوں کے پھولوں کے گلدستے بھیجا کرتا تھا. میں حیران و پریشان رہ گیا کہ تفتیش میرے خلاف ہو رہی ہے سیاسی نوعیت کی، اور مجھے میرا تفتیشی افسر بتاتا ہے کہ میں ایک خاتون کو 48 آپ بھیج رہے تھے؟ ہاں یس، یہ 48 سال پہلے کی بات ہے. بازوق انسان ہے. 48 سال پہلے کی، اور اس کا نام بہت بڑا تفتیشی افسر تھا، اس کا نام تھا رانا انار. اور وہ اس کا مطلب کہ آپ 48 سال پہلے ہی کمالیہ نکیل کیس کا مشہور وہ رول تھا، اور وہ شیخ مجیب الرحمان کا مشقی بھی رہا تھا. وہ مجھے کہتا ہے کہ آپ پھولوں کے گلدستے بھیجتے تھے. میں حیران و پریشان کہ میرے گلدستے انہیں بھیج رہے تھے جو گھر پہ یا کہیں اور بھیج رہے تھے، کوئی اور معاملہ نہ کھل جائے آپ کے لیے. بات سن لو، مجھے تفتیش میری کی جا رہی ہے سیاسی معاملات پہ. ان ایشوز پہ مجھ پہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ میں اور کچھ لوگ مل کے حکومت کا تختہ الٹنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور تفتیشی افسر مجھے کیا بتا رہا ہے، یہ اس کو کہاں سے پتہ لگا؟ کہاں سے؟ اس کو پتہ لگا ان ٹیلی فون کنورسیشن کے ذریعے. اچھا، گفتگو بھی کر رہے تھے. اس کا مطلب 48 سال، ایک منٹ، اس کا مطلب 48 سال پہلے بھی ٹیلی فون کو جو تھی اس کی ٹیپنگ ہوتی تھی. آج ہم رو رہے ہیں؟ نہیں، وہ تو ہم سب کہہ رہے ہیں کہ آج ہم رو رہے ہیں. ہاں، یہ بات کا فیصلہ کرنا پڑے گا کہ اگر تو ملک کی مسائل ہیں، کوئی یہاں پہ دہشت گرد ہے، غیر ملکی ایجنٹ ہے، غیر ملکی ایجنٹ کا کوئی پورا نیٹ ورک کام کر رہا ہے، اس نیٹ ورک کو بریک کرنا ہے، تو پھر ان کو اجازت ہونی چاہیے.
मोहतरमा शहीद के बारे में जो सबसे पहली इंफॉर्मेशन हमें मिली थी, वो टेलीफोन को टैप कर रहे थे कुछ लोगों के, तो वो इस नतीजे पे पहुंचे थे कि कौन लोग मुमकिना तौर पे उसमें मुलव्वस हो सकते हैं। वहाँ तक तो ठीक है, हाँ। लेकिन ये पूछना कि आप तफ्तीश कर रहे हैं एक सियासी मामले पे और पूछें कि आप अपने मोतिये के गुलदस्ते गाइडलाइन लेना चाह रहे होंगे आपसे इस मामले तो पर। इस किस्म की ठीक हो गया। नहीं, इस किस्म की गलती हुई। हमारे ये बानी पीटीआई की एक ऑडियो थी ना, ऑडियो, हाँ, हमारी बानी पीटीआई की 2 ऐसी ऑडियो रिलीज हुई जी। जिसको मैं इंतहाई बस आप गैर इखलाकी हाँ। गैर इखलाकी समझता ठीक हो हूँ, गया। और जिन लोगों ने वो की उन्हें अफसोस होना चाहिए। दुरुस्त। इसकी लेकिन अब मामला कानूनी हो चुका इजाजत है। नहीं दी जा सकती। ठीक है जी, हाँ, ठीक हो गया। मुल्क की मसाइल के लिए, मुल्क की सालमियत के लिए, मुल्क की बका के लिए, मुल्क जरूरी के दुश्मनों के खिलाफ यस ये अख्तियार होना चाहिए रियासती इदारों के पास। ज़ैगम साहब, एक वजीर आजम ने फोन टैपिंग को जस्टिफाई किया और एक ने कानूनी जवाब दे दिया है, क्या कमेंट करेंगे? पहले तो इफ्तिखार साहब से शिकायत पैदा हो गई है कि इनके दोस्त राजा अनवर ने रोमानी याददाश्तें लिखी, इफ्तिखार साहब ने अभी तक नहीं लिखी, तो ये फरमाइश ही समझ लें कि ये भी अब याददाश्तें लिख डालें। मुझे भी 2 वाक़यात याद आ गए हैं। एक ब्रिगेडियर इम्तियाज, ब्रिगेडियर बिल्ला का ऑपरेशन मिडनाइट जैकॉब्स, जिसकी गुफ्तगू टेप हुई थी तो उनके खिलाफ कोर्ट मार्शल हुआ था, जनरल असलम बेग ने किया था, क्योंकि वो बेनज़ीर की हुकूमत गिराने की कोशिश कर रहे थे और शायद उनके पीछे नवाज शरीफ थे। दूसरा, जस्टिस कयूम का फ़ोन टेप हुआ था, जिसमें इस वक्त के वज़ीर आज़म साहब उनको बता रहे थे कि बेनज़ीर को सज़ा कितनी देनी है, और उसमें भी कयूम साहब की आला अदलिया से छुट्टी हो गई थी और बेनज़ीर को वो सज़ा नहीं मिल पाई थी जिस सज़ा को देने का प्लान किया जा रहा था। तो टेप की हमारे पास हिस्ट्री है, और ये दोनों तो ऐसे वाक़यात हैं जिनमें इन टेप्स का फ़ायदा हुआ, जमहूरियत को भी फ़ायदा हुआ, पाकिस्तान को भी फ़ायदा हुआ। लेकिन आज अब ये मालूम हुआ जो हाई कोर्ट ने प्रोसीडिंग्स की कि हमारे यहाँ तो खैर से कोई कानून ही मौजूद नहीं है फ़ोन टेपिंग का। और फ़ोन टेपिंग का जो इस वक्त हमारी मुराद है, बहुत अच्छी बात शहजाद साहब ने की, वो हमें वर्ड यूज़ करना चाहिए, सर्वेलेंस। फ़ोन टेपिंग तो छोटी बात रहेगी ना, क्योंकि ये जो मोबाइल है, ये इसमें सिर्फ फ़ोन तो नहीं होता ना, इसमें तो हम खुद होते हैं, हमारी हर चीज़ इसमें मौजूद है, और इसके अलावा इसके पीछे कैमरा और नीचे माइक्रोफोन है। इसको इस्तेमाल करते हुए तो किसी भी वक्त हमारी आवाज़ को रिकॉर्ड किया जा सकता है, सुना जा सकता है, फ़ोटो लिए जा सकते हैं, हमारी वीडियो बनाई जा सकती है, हमें पता भी नहीं होगा कि हमारी वीडियो बन रही है और वो कहीं जा रही है। तो जब इतनी बड़ी ताकत किसी के पास आ जाए तो उसको कंट्रोल करना ज़रूरी है, क्योंकि फिर वो रियासत के हाथ से भी निकल जाती है, फिर रोग एलिमेंट्स उसको यूज़ करते हैं, शहरियों को ब्लैकमेल किया जा सकता है। कम अज कम इस वक्त ये है कि इन्होंने एक कानून तो बनाया, लेकिन इस कानून में साथ साथ ये भी होना चाहिए कि इसमें पाबंदियां क्या होंगी, ठीक, ओवरसाइट क्या होगा, मैकेनिज्म क्या होगा। दुनिया भर में जहां ऐसे कवानीन मौजूद हैं वहां कुछ ना कुछ जुडिशियल ओवरसाइट भी होती है, ठीक है। तो हमें दहशतगर्दी के खिलाफ जरूरी है किसी ना किसी तरह की सर्वेलेंस की, लेकिन खुली छुट्टी मेरे ख्याल में मुल्क के भी फायदे में नहीं है, जमहूरियत के भी फायदे में नहीं। सर, इस ओवरसाइट में सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों को भी शामिल करना चाहिए। चलें जी, आज के प्रोग्राम से इतना ही। इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।